لاجواب مصطفیٰ ہے، لاجواب مصطفیٰ ہے، بدر العلا ہے مصطفیٰ ہے، شمس الضحیٰ ہے مصطفیٰ ہے، لاجواب مصطفیٰ ہے، لاجواب۔ اور یہ شعر بھی بڑا خاص ہے، بڑا آسان ہے، نعت بھی ایسی ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ جائے۔ پھول سے تتلی نے پوچھا، نبی علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ قربان، اسی لیے سید اعظم فرمایا وہ جو نعت ہے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، جان ہے وہ جہاں، جان ہے تو جہاں۔ جی نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے جو طرح طرح کی نعمت میں میسر ہے، اور ان کا یوم ولادت آتا ہے تو پتہ نہیں کیسے امتی سانپ سوکھ جاتا ہے، نہ کوئی حادثہ لکھایا جائے، نہ کوئی ان کا ذکر ہے۔ حالانکہ قرآن حدیث سے نبی علیہ السلام کا جو ذکر قرآن حدیث پاک اس سے بھری، تو یہ المیہ ایسے لوگوں کے لیے افسوس و تشویش ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا یوم ولادت آتا اور پھر بھی جو ہے کوئی ان کے یہاں چون چرا کسی بھی طرح کوئی ہلچل نظر نہیں آتی، جس کو حکیم الامت احمد یار خان نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوش منا بھی رہتا انسان بھی، دیگر مخلوقات پرندے چرندے تمام مخلوقات یادی سے ساتھ شعر ملازم۔ پھول سے تتلی نے پوچھا تجھ پہ کس کا رنگ ہے، جس پہ دنیا دنگ ہے، جس پہ دنیا دنگ ہے، تو پھول نے اشکر کا گائے، تو پھول نے اشکر کا گائے، سن لے تو میرا جواب مصطفیٰ ہے، لاجواب مصطفیٰ ہے، لاجواب۔ ہر رنگ، ہر چہر، جو کچھ بھی صدقات ہیں، جو کچھ بھی مہک خوشبو ہے، یہ نبی علیہ السلام کا صدقہ۔ اسی کو شاعر نے آگے کہا لاکھوں پردوں میں چھپا تھا جلوائے حسن تمام، یعنی نبیوں کے امام، یعنی نبیوں کے امام۔ جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کے نام ہے وہ 100 ہیں، ذاتی نام تو ایک ہے، صفاتی نام 99 ہیں، یوں ہی نبی علیہ السلام کے جو ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفاتی نام آپ کے بھی 99 ہیں، انہی میں سے ایک نام هو الاول هو الاخر۔ نبی علیہ السلام یہ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے کیسے ہوئے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، سب سے پہلے ایسے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو، اور اس نور کو رب تبارک و تعالیٰ نے پردوں میں چھپا رکھا، اور پھر جو ہے وہ سب سے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اس کی ولادت۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے لاکھوں پردوں میں چھپا تھا جلوائے حسن تمام، یعنی نبیوں کے امام، یعنی نبیوں کے امام، جن کے صدقے میں، جن کے صدقے حسن یوسف، جن کے صدقے حسن یوسف کو ملی ہے آب
مصطفیٰ ہے لاجواب. آخری شعر اور یہ بہت اہم ہے ماحول کے اعتبار سے بھی اور اس علاقے کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، ملاحظہ کیجیے، بہت ہی اہم شعر اور غزل کا سبحان اللہ دے دیجیے. اپنے جیسا اپنے جیسا، یہ اس کی غمازی کی گئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا وہ تو نبی علیہ السلام عام انسان تھے، آئے اور ٹائم پورا وہ چلے گئے. عام انسان تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کوئی فائر نہیں ہو رہا ہے، یہ ما ثبت من کتاب جی جو ان کے اکابرین ہیں، تواقیت اربعہ ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا عام سے انسان. اور جو سمجھ لیجیے جیسے گاؤں کے بڑے چودھری صاحب ہوتے ہیں ویسے نبی علیہ السلام. یہی جھگڑا ہے جی. ہمارا جھگڑا یہ نہیں جناب جو ہے ہاں جو نیاز نہیں کرتا وہ بد مذہب ہے، یا جو کیا کہتے ہیں جو ہے نا جمعہ کے بعد صلاۃ السلام نہیں پڑھتا ہے، یا یہ نہیں کرتا ہے، یا تیجا نہیں کرتا، 40واں نہیں کرتا ہے، وہ بد مذہب. اصل جو جھگڑا وہ اس کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی. اور یہ میں جو ہے ہوا میں بات نہیں کروں، باقاعدہ ان کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی. یہی جھگڑا بھی ہے سب. تو ملاحظہ کریں، اپنے جیسا اپنے جیسا کہنے والوں احمد مختار کو، سید ابرار کو، سید ابرار کو، اب بھی توبہ کر کے کہہ دے، اب بھی توبہ کر کے کہہ دے، تجھ کو مل جائے ثواب. کیا مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے بدر العلا ہے، مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اپنے جیسا کہنے والوں احمد مختار کو، سید ابرار کو، سید ابرار کو، سید ابرار کو، اب بھی توبہ کر کے کہہ دے، اب بھی توبہ کر کے کہہ دے، تجھ کو مل جائے ثواب. مصطفیٰ ہے لاجواب. مصطفیٰ کیوں نہ کہو، ہماری طرح بشر ہے تو یوں کہو مصطفیٰ ہے لاجواب، مصطفیٰ ہے لاجواب. جی ٹائم ہمارا جو ہے گزرتا جا رہا ہے. اب کچھ اہم ہمارا جو عنوان تھا آپ کے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً جب خوشی ہوتی ہے دیکھیے جو نوجوان ہوتے ہیں تھوڑا کم رکھیں، جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے کاندھوں پہ پوری جو نا امت کا بوجھ ہوتا ہے. نوجوان جیسی ٹھان لیتا ہے اور جو کوشش شروع کر دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس میں مدد فرماتا اور کامیابی ملتی ہے. جی تو یہاں کے ایسے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ جو اس سلسلے میں جذبہ رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا عشق حقیقی معنوں میں دم بھرتے ہیں اور یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، وہ بہت بہت مبارکبادی کا لائق ہے. اور یہ جو محفل ہے یہ اس لیے جو نا اس کو کیا جاتا ہے جیسے رمضان المبارک تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو رمضان المبارک
اس لیے میں عطا نہیں فرمایا گیا کہ جو ہے رمضان آئے تو عبادت میں لگ جاؤ، نماز روزے جو ہے نا اس کی پابندی کرنے لگ جاؤ، نہیں۔ رمضان المبارک کو جو عطا کیا گیا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندوں کے اندر جو کمی کجی آ گئی ہے، جو سستی آ گئی ہے میری عبادت کے متعلق، تو وہ رمضان المبارک اس لیے آتا ہے کہ تاکہ دوبارہ سے رمضان المبارک میرے بندوں کو دوبارہ سے جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ ان کے اندر طاقت بھر دے، ان کو جو ہے چارج کر دے، اور پھر 11 مہینے جو ہے تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ ایسے ہی جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد ہے، یہ درس ہے کہ اس میں جو باتیں آپ کو بتائی جائیں انہی باتوں پر پورے 11 مہینہ بالکل ثابت قدم رہیں اور استقامت اس پر انشاءاللہ عقیدہ ہمارا محفوظ ہے۔ تو ایسے جو نوجوان ہیں وہ مسائل بھی سیکھتے ہیں، اور اس دور میں جس دور کے بارے میں فرمایا گیا بادروا بالاعمال فتنا قطع اللیل المظلم، یہ مشکات المصابیح کی حدیث سے بات، حدیث کرنے والے حدیث سنیں، ترمذی شریف میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں۔ یہ دور وہ دور ہے جس دور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، اے لوگوں زمانہ آئے گا، اس زمانے میں بادروا بالاعمال، اعمال کرنے کی طرف سبقت کرو، ایسے فتنوں کی وجہ سے جو سخت رات کی تاریکی، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے، یمسی مومنا یصبح کافرا، شام کو جو ہے مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، وَيَبِعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور یہ دور ایسا دور ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا، یہ بہت قیمتی باتیں ہوئے، بالکل پیور حدیث، قرآن حدیث۔ اس دور آئے گا کہ جس دور میں انسان اپنا جو ایمان ہے، جو اپنا عقیدہ ہے نا، اس کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں بیچ دے۔ اور ایک دوسری حدیث سے پاک فرمایا گیا زمانہ آئے گا قرب قیامت، اس زمانے میں انسان کو صرف ایک پرواہ ہوگی، مال آ جائے، یہ پرواہ نہیں ہوئی مال کہاں سے حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اور اسی دور کے بارے میں فرمایا قیامت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، بالکل صحیح حدیث۔ تو بس ایک بات کہہ کے میں گزر رہا ہوں، اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا، ستفترق، علمی بات میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ سین ہے، ستفترق، اس کا مطلب ہے آنے والے ٹائم میں نئے نئے فرقے بنے گے جی، اور ٹوٹل فرقوں کی تعداد ہوئے گی وہ بہتر ہوئے گی، ان میں سے ایک جماعت ہوگی لا تجتمع الضلالہ، جو ہمیشہ جو ہے حق پر رہے گی، کبھی گمراہی پر جمع نہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت، اور یہ حق پر اس لیے کہ یہی جماعت صحابہ کی تھی، تابعین تبع تابعین کی، کیونکہ پرانے زمانے سے جماعت ہے، اور حدیث میں فرمایا نئے جو بھی بنیں گے کلهم فی النار، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بھی نئے فرقے بنے، اب آپ دیکھ لیجئے جناب، 1700 عیسوی کے بعد کون کون بنے، چاہے اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی ہو، اور جو جناب والا ہے انٹرنیٹ پہ یا جو بھی دنیا میں وہ جو ہے اپنے اپنے جو عقائد کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام کی گستاخیاں کر کر کے امت مسلمہ میں تفرقہ بازی کا، فرقہ واریت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ بس یہ مسئلہ سمجھ لیں، حدیث سے پاک فرمایا کہ جو بھی نیا فرقہ بنے، اہل الحدیث غیر مقلد، آپ پیچھے جائیں کہیں کسی کتاب میں لفظ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، جب حدیث میں فرمایا گیا نیا جو بنے گا کل جہنمی ہے، تو بات ہی ختم ہے۔ لہٰذا ہم لوگ خوش نصیب ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کے عقائد کی حفاظت کی، جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ اس محلے میں بھی اور پورے جلال نگر میں کچھ جراثیم، کچھ وائرسز پنپ رہے ہیں، اور جناب وہ جو ہے نا جو نوجوان بچوں کو پکڑ رہے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ علماء کرام
یہ صرف جو ہے نا چیخنے کے لیے یا مائک پہ جو ہے نا باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے جی. بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، سنن ابی نسائی ہو، سنن ابی داؤد، کوئی بھی جو کتاب الحمدللہ پڑھی بھی ہے اور پڑھانے کا اکثر ملتا ہے اور ملتا رہے گا. ہمارا کام یہ ہے الحمدللہ. تو کہنے کا جو مطلب وہ یہ ہے کہ بے شمار ایسی دلیل ہیں، کیونکہ میرا جو عنوان ہے وہ الگ ہے، ضمن یہ باتیں میں نے آپ سے عرض کی. اور جو عنوان ہے وہ یہ ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ اور مسلم بچی. بڑا سینسیٹیو ٹاپک مسلم بچیوں کے متعلق. یقیناً جب اخبارات کے ذریعے سے خبریں موصول ہوتی ہیں تو دل دہل جاتا ہے. کیا نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے عورت کے احکامات، عورت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور کیا سیدتنا عائشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی اور آپ کی زندگی کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، اور آج کیا اس کے اندر جو ہے نا تبدیلی ہو گئی. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور بھی مدارک التنزیل اور المعجم الاوسط، ان تمام کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے جس کا میں ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ حدیث پاک ہے، اہل بیت کے متعلق حدیث پاک ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، والدہ محترمہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کروں گا، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے بھی اور والدہ محترمہ آپ کے لیے بھی میں دعائے مغفرت کروں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے آپ روانہ ہو گئے جہاں آپ کو تشریف لے جانا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام ہی کے پیچھے پیچھے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے پڑے. اچانک نبی علیہ السلام محسوس کیا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے. آپ نے فرمایا اے حذیفہ آپ ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ میں ہوں. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام فرمایا اے حذیفہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کر دی. ابھی حضرت حذیفہ نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. ترمذی شریف یعنی سیاہ ستہ محض ہے جو حدیث کی بڑی بڑی 6 صحیح کتابیں ہیں، انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف. اسی حدیث کی کتاب کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابی کے دعا کے لیے عرض کرنے سے پہلے ان کے لیے دعائیں مغفرت. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام علم غیب بھی جانتے ہیں. وہ لوگ کیسے حدیث پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے نا غیب کا علم ہے. معاذاللہ آپ کو جو ہے نا پیٹ پیچھے کی خبر ہے، آپ کا علم جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح. کیسے حدیث پاک؟ اصل حدیث یہ آگے ملاحظہ ہو. نبی علیہ السلام اپنی بیٹی اپنی لخت جگر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے حذیفہ ابھی یہ فرشتہ ہمارے پاس آئے اور اس فرشتے نے ہم سے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیاننا فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء الجنہ و بیان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کہتے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں. تو یہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر بے شمار احادیث کے اندر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، آپ کے مناقب بیان کی. اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول زندگی تھا وہ یہ تھا کہ آپ
جب آپ کا نکاح منعقد ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم سے، اور آپ جب ان کے گھر پہ تشریف لائی تو جو بھی آپ کا کام تھا، چکی پیسنے کا، مشکیزہ لانے کا، پانی لانے کا، یا روٹی بنانے کا، تنور میں روٹی لگانے کا، جو بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں بذات خود سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے خود کر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، المعجم الاوسط یا اس کتاب کے اندر حدیث پاک لکھی، اس کا ترجمہ ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت اور مشقت جفا کشی قریشی کے ساتھ جتنے بھی امور خانہ داری تھے سب کو آپ سر انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام اور باندیاں پیش کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ آپ جائیے اور اپنے والد محترم سے کچھ باندیاں لے آئیے تاکہ وہ آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹا دیں۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کام زیادہ ہے، اگر کچھ باندیاں مجھے بھی مل جاتی، ایک مل جاتی تو بڑی مہربانی ہوتی۔ تو پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کیا درس دیا؟ یقیناً ایسی بیٹی کہ جن کی کوئی مثال نہیں، ایسی بیٹی کہ جن کے شہزادوں نے اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا، اپنا سر جو ہے وہ سر جو ہے اپنا جو ہے وہ کٹا دیا، شہید کروا دیا، لیکن پرچم اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ ایسے شہزادوں کو دنیا میں لانے والی جو شخصیت ہے، جو ذات والا قرار ہے، وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام فرمایا، اور نبی علیہ السلام کا جو فرمان تھا وہ حقیقت میں حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی اس امت کی نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ہماری ماں بہن ہیں، اسلامی بہن ہیں، ان کے لیے درس تھا، ان کے لیے پیغام تھا، ان کے لیے جو ہے اہم جو ہے نبی علیہ السلام درس دیا۔ السلام جو ہے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے بیٹی گھر میں چاہے جتنے بھی کام آپ بذات خود ان کاموں کو کیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، تو اے بیٹی میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم اور ترجمہ پیش کروں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ اتنا عام ہے، اتنا کامن ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے اس وظیفے کا نام تسبیح فاطمہ۔ یہ وہ تسبیح فاطمہ جو جس کو بھی پتا ہوا نماز کے بعد یہ جب بھی موقع ملتا ہے بکثرت جو ہے نا اس کا ورد اور وظیفہ کرتا ہے۔ اور تسبیح فاطمہ پھر جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا، اے فاطمہ جو بھی امور خانہ داری ہے، جو بھی گھر کے کام کاج ہیں، آپ بذات خود ان کو سر انجام دیں، اور اگر آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ تھک جاتی ہے، تو آپ جب بستر پر جائیں، جب آرام کرنے جائیں تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر آپ پڑھ لیا کریں۔ جو بھی آپ کی تھکاوٹ ہے، جو بھی آپ کے اندر جو ہے پریشانی آتی ہے، سب جو ہے اس تسبیح کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ دور۔ آج بھی جو ہے اس تسبیح کی برکت ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے برکت سے اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے صدقے سے، ان کے طفیل سے، جو بھی انسان عقیدے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کاج کرنے کے بعد تھکاوٹ کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد جس نے وظیفہ بنا رکھا ہے وہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے تھکتا نہیں ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے اور آپ کا اسوہ حسن ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سارے حدیث ہیں، انہی حدیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا، اے لوگو فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور وہ اس طرح سے کہ فاطمہ یہ مجھ سے، اور جس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے جس کو غالباً حضور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
دو عالم خدا خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. یعنی جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ نبی علیہ السلام کی رضا، اور نبی علیہ السلام کی رضا آپ کا جو اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں جو مین سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی رضا. گویا جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تکلیف دی، نبی علیہ السلام تکلیف دی، اور جس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ سبھی جانتے ہیں وہ کام پہنچ. اب اہم بات، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت اور آپ کا جو اسوہ حسنہ، آپ کے جو اخلاق کریمانہ، اس میں اہم اور امپورٹنٹ جو بات ہے، جو تو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے، اور ایک بات یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بچوں کی ولادت ہو تو عام جو عورت ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، نفاس کا خون آتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کو کبھی اس طرح کی ناپاکی طاری نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کے جو عام عورتوں کو جو ناپاکیاں طاری ہوتی ہیں، ان تمام ناپاکیوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بالکل جو ہے صاف ستھرا. جہاں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، وہیں پر اہم جو خوبی آپ کے اندر وہ ہے باحیا، شرمدار. یہ ایک ایسا آپ کی اخلاق، آپ کو اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت کا باب ہے جو قیامت تک آنے والی ہر مسلم بچی اور ہر اسلامی بہن کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اور یقین جانیے کہ جو کام سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کر کے چلی گئی، وہ ایسا کام ہے اگر اس کے کام کو کوئی سر انجام دے اور ان کی سیر پہ کوئی چلے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت. تو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو اہم باب ہے وہ یہ، آپ باحیا، اتنی باحیا تھی کہ آپ جو ہے پانی لاتی تھی، دیگر جو گھر کے کام کاج سب کرتی تھی. پوری زندگی آپ کا جو ستر ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، جو اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے، کسی بھی جو ہے غیر محرم نے دیکھیں قیامت تک جب آپ کے مثال کا. اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد غمگین رہتی تھی، رنجیدہ رہتی تھی. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے. ایک ہوتا مسکرانا، ایک ہوتا ہنسنا، قہقہ لگانا. تو ہنسنا قہقہ لگانا یہ تو سنت ہے ہی، جو آواز سے جو ہنسا جاتا ہے یہ سنت ہے ہی. سنت تبسم ہے مسکرانا. اور جو مسکراہٹ ہے، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ جو کبھی آئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایک مرتبہ مسکراہٹ ہے. اور مسکراہٹ کیسے آئی آپ اندازہ لگائیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ متفکر رہا کرتے کہ ظاہری زندگی میں تو میں نے خوب پردہ کیا، خوب میں باحیا رہے، اور بے حیائی اس طرح جو بھی دور دور تک آپ کے قریب، مطلب آپ سے دور دور تک قریب تک نہیں آ پائی تھی. لیکن آپ متفکر تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے گا ظاہری طور پر، اور جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جو جسم کی جو نشیب و فراز ہے، جو اعضاء ہے، جو ان کا ابھار ہو، کسی طرح سے ان پر کسی غیر محرم اجنبی کی نظر نہ پڑے. اس سلسلے میں آپ متفکر رہا کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت اسماء بنت امیس کے پاس آپ بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے آپ مشاورت کر رہے تھے اسی سلسلے میں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا کہ حبشہ جو ایک ملک ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے
اس کی جو چارپائی ہوتی ہے جس پہ جنازے کو رکھا جاتا ہے، اس چارپائی کے اوپر جو ہے نا لکڑیاں لگا کر اوپر سے چادر تان دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پوری طرح سے جو عورت کا جنازہ ہوتا ہے سیف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ چیز سنی تو آپ مسکرا اٹھی، اور آپ جو ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اس وجہ سے آ گئی کہ آخری وقت میں بھی جو ہے میں اپنے جسم کا پردہ کرتا ہوں۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے وصیت کی کہ جب ہمارا جنازہ اٹھایا جائے تو رات میں اٹھایا جائے اور بہت کم لوگ جو ہمارے جنازے میں شرکت کریں، اور یہی ہوا۔ کل جو ہے آپ کے خاندانی سے 8 افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی، اور رات کے اندھیرے میں آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، اور اسی طرح سے چارپائی کے اوپر لکڑیاں، کھجور کی لکڑیاں رکھی گئی اور ان کو اوپر چادر تانی گئی، اور پھر اس طرح سے آپ کو جو ہے قبرستان لے جایا گیا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن۔ یہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا، اب یہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پردے کا حال ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، وہ مسلم بہن ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت میں کنیز فاطمہ ہے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ غلام ان کی جو ہے باندھی ہے، ان کی کنیز ہے، لیکن کہاں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اور کہاں جو ہے آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا کلچر آج جو ہے کس طرف جو ہے ہماری جو مسلم بچوں کس طرف جا رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگا جائے کہاں ہمارا پردہ چلا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جناب جو بالکل سراسر حرام ہیں، یعنی ایسے گناہ ہیں کہ جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ آپ ایک رپورٹ آپ سنیں گے، اور اس رپورٹ کو سننے کے بعد آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اور یہ رپورٹ حیدرآباد کی 2019 کی بھی ہے اور 2020 کی۔ 2019 کی رپورٹ یہ ہے، بہت ہی یہ دل دہلانے والی رپورٹ، جو وہاں کا جو کورٹ ہے، اس کورٹ میں جو اپلیکیشنز آتے ہیں شادیوں کے، کورٹ میرج جو ہوتی ہے، تو اس رپورٹ کے مطابق حیدرآباد جو شہر ہے، اس شہر کی بات ہے، اطراف کی بات ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش مسلم بچی انہوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو ہے اپلیکیشن حیدرآباد جو کورٹ ہے وہاں پہ دیا، یعنی ایک طرح سے اسلام سے مرتد ہو کر، اور مرتد ہی نہیں بلکہ جو ہے انہوں نے اپنی عزت کا جنازہ اس طرح سے نکالا کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمد، شادی رچائی۔ یہ تو وہ رپورٹ ہے جو آن پیپر ہے، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر کیا کچھ جو ہے جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، کس طرح سے جو ہے اپنے ایمان عقیدے کی جو ہے نا دھجیاں اڑا رہی، جنازہ نکال رہی، یہ جناب ایک طرح سے بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ تو وہاں کی رپورٹ تھی، یہی چیز جو ہے نا ہر جگہ پر یہ جو قوت باطلہ ان کی طرف سے پروپیگنڈے جو ہے چلائے جا رہے ہیں، سازش سے منصوبہ بندی جو ہے کری جا رہی ہے، اور الگ طرح کے آفرز کے نام پہ دنیاوی داری یا مال کا لالچ یا دیگر لالچ، یہ لالچ دے کر کے مسلم بچیاں ان کو جو ہے مذہب اسلام سے متنفر کر کے اور ان کو ارتداد کی طرف، مرتدہ کی طرف لے جا کر کے، اور پھر اس طرح سے ان کی زندگی کو برباد۔ یہی نہیں بلکہ جب ان کے ساتھ جو شادیاں رچا لیتے ہیں، جو ان کے آقاؤں کے کہنے پر شادیاں رچانے کے بعد، اور پھر جو ہے 2-4 سال کے بعد جب ان کا مقصد اور جو ان کا پروپیگنڈا وہ حل ہو جاتا ہے، جو منصوبہ بندی ہے اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے عزت کا جنازہ نکال یوں ہی در بدر کر دیتے چھوڑ۔ یہ حیدرآباد ہی کا معاملہ، یہ شہر شاہجہان پور میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ باقاعدہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے نا باطل لوگ کچھ نہیں کرتے، باطل جو لوگ ہیں ان کو جو تھنکنگ دی جا رہی ہے، ان کو جو ڈسپلن دیا جا رہا ہے، وہ اس قوم اور ان باطل مذاہب کی طرف سے دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود و نصارہ، جیوز کرسچن، انہی کی جو آئیڈیالوجی ہے، انہی کی جو سوچ ہے، اسی سوچ کو ہندوستان کے اندر بڑھایا جا رہا ہے، اور اسی سوچ کے مطابق جو مسلم بچیاں ہیں
جو ہماری جو ہے شہزادیاں ہیں، ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ان کے چنگل میں آ کر اس طرح سے ایمان عقیدے کو برباد کر رہی ہیں اور اپنی عزت کو برباد کر رہی ہیں۔ تو کہاں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ہماری جو ہے بہنیں، ہماری بچیاں اور ہمارے جو ہے سماج کی لڑکیاں کدھر جو ہے جناب وہ اپنے عزت اور اپنے جو ہے سماج اور اپنے اسلام کے ساتھ وہ کھلواڑ کر۔ تو یقیناً یہ ایسی بات ہے جو بڑی سینسٹیو ہے، ہمیں ان سے درس لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کئی سارے معاملات میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بے پردہ، بے حیائی اور اسی طرح سے جو ہے گھر سے باہر نکلنا۔ اور یاد رکھیے گا، مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، یہ میں مسئلہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ ٹھنڈے دماغ سوچیے گا اور بس میں تھوڑی دیر میں ختم کرنے والا ہوں۔ ٹھنڈے دماغ سے آپ ایک بات سوچیے گا، اور یہ میں اپنی ماں بہنوں سے، اسلامی بہنوں سے، مسلم بچیوں سے عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت ہے، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور یہی صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ انہی صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت آتا ہے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں کئی سال تک جو اہل حدیث ہے نا جناب غیر مقلد، وہ کہتے ہیں جو ہے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کو بیان کرنے لگا جی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عورتیں مسجدوں میں جاتی تھی نماز پڑھنے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اختلاط مرد و زن سے کچھ ایسے معاملات جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی آپس میں بات چیت، اس طرح کا آپ نے کوئی ایشو دیکھا، اور پھر آپ نے جو ہے اجماع امت سے، صحابہ کرام کے فیصلے سے، مشاورت سے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں ہے، اور کسی صحابی رسول نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، سب نے جو اس کو تسلیم کیا۔ اور پھر جو آج تک یہ اصول بن گیا، کیونکہ یہ قانون ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں جو عطا کر اس کو لے لو، اور صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، جو طریقہ ہے، کہ صحابہ کرام جو کر کے چلے گئے اس کو اپنا لو، یہی دین ہے اور یہی صحیح مذہب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سب سے بہترین جگہ، سب سے متبرک مقدس جگہ دنیا کے اندر مسجد، اور مسجد میں باتفاق صحابہ، باتفاق تابعین، باتفاق تبع تابعین، وہ دیگر علماء کرام متقدمین متاخرین سے یہ متحقق اور مثبت ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ناجائز۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد میں عورتوں کو جو جانے سے منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مرد اور عورت کے اختلاط ملنے سے ایک جگہ جمع مسئلہ دیکھا، جو مسئلہ آج مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جو ہے نا، ایک طرح سے جو ہے نا بہت سمجھ لیجئے کہ پورے معاشرے کو تباہ کیے ہوئے۔ اور پھر یہی بات کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے، یہی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دیکھتے تو اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کرتے، تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، جو کہ سب سے مقدس اور متبرک جگہ ہے۔ اسی طرح سے عورت عیدگاہ نہیں جا سکتی، عورت قبرستان نہیں جا سکتی، عام طور پہ دیکھا جاتا قبرستان نہیں جا سکتی۔ اب میں جو ہماری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اسلامی مائیں، پردہ نشین خواتین، ہماری بہنیں بچیاں جو سن رہی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹھنڈے دماغ سے آپ بتائیے کہ وہ جگہ جہاں پر اگر مرد نہ جائے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
اگر کوئی مسجد کا پڑوسی ہے اور وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل ہے، نماز اس کی ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ عورتوں سے کہا جا رہا ہے مسجد میں نہیں جانا، ایسی جگہ سے عورتوں کو روکا گیا۔ تو جب ان تمام جگہوں پر عورتوں کو جانے سے روک دیا گیا تو بھائی مزارات پر جانے کی اجازت کیسے دی؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور کیا کچھ نہیں ہوتا مزارات۔ سیدی اعلیٰ حضرت دیگر جملہ علماء اہل سنت کے اتفاق سے دور حاضر چونکہ مزارات پر جانے سے بے شمار خرافات ہیں، بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی، اختلاط مردوں سے خلاف شرع امور سر انجام کیے جاتے ہیں، بے ادبی اور طرح طرح کی باتیں جو ہے وہاں پہ رونما ہوتی ہیں، جن کے پیش نظر علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا بھی ناجائز ہو۔ یہ بھی جو ہے نا ذہن میں بٹھا لیا جائے۔ ہاں، وہ جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، گھر سے اگر ہم ان کے نام کے لیے اشارے ثواب کریں گے، ان کا صدقہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ غریب عطا کرے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث پاک اور پھر ختم، یہ مدارک یا المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ رب تبارک نبی علیہ السلام حدیث پاک فرمایا، اس کا مفہوم ہے 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں۔ سنیے گا، اور یہ درس بھی ہے اس سے نا، ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، لیکن میلاد النبی میں بھی خطاب ہونا ہے، تو ہمیں یہ ٹاپک دیا اس لیے میں اس پہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ درس آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس سے کچھ سیکھ لے گا جائیں۔ جہاں عقیدے کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کو فروغ باطلا جو پنپ رہے ہیں اور ہمارے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کام پتہ کیا ہے؟ ضمن بات آ جاتی کہنی پڑتی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہو، آپ کے علم غیب کے متعلق ہو، آپ کی ذات کے متعلق ہو، آپ کے اختیارات کے متعلق ہو، یا دیگر جو فروعی مسائل ہیں ان کے متعلق حدیث ہو، یا رفع الیدین والا ہو، آمین بالجہر ہو، یا قرات خلف الامام، کوئی بھی مسائل اس طرح کے جو بھی ہیں، ایک ایک مسئلے پر ایک ایک ہزار حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہ لوگ کرتے کیا پتہ ہے؟ جو ان کے مطلب کی حدیث ہے نا، اس حدیث کو آپ سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ نے یہ کیا اور تم لوگ یہ کر۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارا عقائد کو جو ہے برباد کیا جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اہل حدیث پاک فرمایا گیا، غالباً مسلم شریف حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں جماعت ہوگی، تظاہرون علی الحق الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کہ حق پر گامزن، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی، اور وہ جماعت اہل السنہ والجماعت۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، آخری وقت میں جب ان سے پوچھا جاتا آپ کون ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتا ہے نحن اہل السنہ والجماعت، تابعین کہتے ہیں نحن اہل السنہ والجماعت۔ تو یہ جماعت ہے۔ اب جناب جو نئے فرقے بن رہے ہیں نا، ان کے بارے میں نے بتایا، ٹھیک۔ تو بہرحال میں حدیث پڑھنے لگا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہیں، اور یہ تینوں چیزیں نا یوں سمجھ لیجئے نا بہت عام ہوتی ہیں۔ یہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میرے مدینہ مسجد میں ہمارا انہی ٹاپکس پہ بیان ہوتا ہی، آپ درد کو سمجھیں، اصلاح کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جو گناہ کبائر، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، مثال کے طور پر جو ہے موبائل میں ڈرامہ، فلمیں، گندی چیزیں دیکھنا،